حضور نے فرمایا اس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ آواز آتی رہتی ہے کہ حل من مستغفر استغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا فرماؤں۔ تو یہ صدا آتی رہتی ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مہینہ کہا گیا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے۔ آنے والی رات بڑی خوش نصیبوں کو یہ رات ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے جو منگل کے دن بدھ کی رات ہوگی، خوب عبادت، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے کی رات ہوگی۔ تو توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ 7 بندے وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کے اندر، اس حالت میں 7 اشخاص ایسے ہوں گے، 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور وہ شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور نے مثال دی کہ ایک شخص صحرا کے اندر نکل گیا اور اس نے اپنے زادِ راہ، سامان سب کچھ لیا اور کئی دنوں کی مسافت پر اس کو جانا تھا، اور اس نے اپنے اونٹ پہ سامان لدا اور خود بیٹھا اور پھر سفر کے لیے نکل پڑا۔ کافی میل اس نے جب کراس کیے تو نہ دائیں طرف آبادی نظر آئی، نہ بائیں طرف، نہ آگے نہ پیچھے، کافی دور نکل گیا، اور اس نے کہا کہ چل چل کے تھک گیا ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں۔ تو دور صحرا کے اندر اس کو ایک درخت ملا، اس کے نیچے ٹھہر گیا اور وہ آرام کرنے لگا، اونٹ کو باندھ دیا۔ اب یہ حضور مثال بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ آرام کر کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ سواری بھی نہیں تھی، اس پر لدا ہوا سامان بھی موجود نہیں۔ اب اس کی زندگی کی بقا یہی تھی، سواری اس پر سوار ہو کے منزل پر پہنچتا اور سامان کھانے پینے کی اشیاء اس میں موجود تھی، اور دور دور تک کوئی سرا نظر نہیں آ رہا آبادی کا۔ اب بیاباں کے اندر موجود ہے، نہ مخلوق ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے۔ اب وہ شخص پریشان حال میں کھڑا ہے، اب وہ کشمکش میں ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اب تھکا ہار کر سوچ سوچ کر اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوتا ہے کہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، سواری بھی نہیں ہے، اب چلنے کا دل بھی نہیں کرتا، اب چل چل کے کہاں جاؤں گا، اگر موت تو آنی ہے، اب اسی درخت کے نیچے دوبارہ سو جاتا ہوں، جتنی زندگی اللہ دے گا وہ گزرے گی، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، موت نے آنا ہے۔ اب کیا ہوا، اسی بانے کو بنا کر وہ درخت کے نیچے سو گیا۔ اب تھوڑی دیر سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہی اونٹ بھی کھڑا ہے، اس کے اوپر سامان بھی پورا کا پورا موجود۔ اب اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی لوٹ آئی، کہ کھانے پینے کے اشیاء مہیا ہو گئی، سواری مل گئی، پانی مل گیا، بیاباں کے اندر مجھے سہارا مل گیا، اتنا خوش ہوا۔ اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب خوشی اس کو اتنی ہوئی کہ وہ کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے میرے مولا تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تجھ ہی نے سب اہتمام کرنا ہے،
تو ہی مولا ہے، تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا ہے، لیکن خوشی میں یہ کہہ دیتا کہ تو میرا بندہ، میں تیرا مولا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو خوشی اتنی ہوئی، کہا کہ جو شخص جب گناہوں سے لتڑی ہوئی زندگی لے کر گھومتا پھرتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں آتا، وہ بندہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رجوع کرتا ہے اور سجدہ بریز ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ اس سے 100 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔